بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا شيخنا أن نافع الله محمود المحمد أحسن حدثنا حفظه الله تعالى علامة من قال بالحب الأرض الغفار عن الشيخ أبي محمد عبد الستار وقيل من أبيه الشيخ العلامة محمد الغفار وقيل عن الشيخ العلامة السيد محمد أبي حسين عن الشيخ محمد إسحاق الدين إلى الشيخ محمد العزيز. هذا قال الشيخ محمد الله ولقد إجابة الشيخ العلامة الرحمن يشهد ذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله. وقال الشيخ محمد الله تعالى ولقد إجابة الشيخ العلامة الرحمن يشهد ذلك عن الشيخ العزيز الشاعر الإخوان والإنسان عن الشيخ القادر عن الشيخ الواسط عن الشيخ أحمد الفتاش عن الشيخ أحمد عبد الفتاش عن الشيخ محمد بن أحمد الربط عن الشيخ إمام يحيى الفتاش عن الشيخ جمال بن أحمد بن عبد الفتاش ثاني بن الفتاش عن الشيخ الشيخ أحمد بن أبي طالب حجار عن الشيخ حسين بن مبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى الحروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرقسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن بدر الفربري عن أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى. قال باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وكلهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالربوبية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو جائر. وقال الإمام البخاري رحمه الله حدثني أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمار بن القحطاني عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أحسنت جزاك الله خير بارك الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد حدثنا بطريق السماع والقراءة شيخنا جامع المعقول والمنقول الشيخ حاكم علي الدهلوي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ أحمد الله القرشي البرطابغري
وأجازنا شيخنا محدث ديار السند الشيخ بديع الدين السندي رحمه الله تعالى، وهو يروي عن كثير من المشايخ، منهم شيخ الإسلام ثناء الله الأمرتسری رحمه الله، ومنهم الشيخ المحدث عبد الله الروپڑی رحمه الله تعالى، وكذلك أجازنا الشيخ الإمام عبد الرحمن السلفي أمير جماعة غرباء أهل الحديث حفظه الله تعالى وشفاه، وهو يروي عن والده الشيخ عبد الستار الدهلوي رحمه الله تعالى عن الشيخ المحدث عبد الوهاب الملتاني الدهلوي رحمه الله تعالى، وكلهم عن شيخ الكل في الكل السيد نذير حسين محدث الدهلوي رحمه الله تعالى. والسند بعد شيخ الكل معروف متداول في الكتب، وقبل قليل قرأ علينا الأخ محمد إسحاق جزاه الله خيرا إلى أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقول في آخر صحيحه باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. أخونا الفاضل الشيخ محمد السلفي مدير جامعة الستارية، وأخونا الفاضل الشيخ أنس المدني حفظهم الله تعالى، اور تمام علماء کرام مدرسین عظام اور دل سے عزیز طلبہ اور سامعین حضرات، اس کرسی پر آپ نے مجھے بٹھایا ہے، اس پر شکریہ ادا نہیں کروں گا کیونکہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. اگر اہل ہوتا تو شکریہ ادا کرتا، لیکن کبرنی موت الکبریٰ، ہمارے اساتذہ چلے گئے اور پیچھے ہمیں چھوڑ گئے تو ان کی جگہ پر کچھ نہ کچھ جہود پیش کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور جو باتیں یہاں ہو سکیں وہ عین شرعی میزان کے مطابق. کچھ تاخیر ہو چکی ہے تو بہت سے مقدمات کی بجائے ہم سیدھا اس باب کی طرف آتے ہیں. یہ صحیح بخاری کا آخری باب جو قرآن کی ایک آیت پر قائم ہے، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. نضع بمعنی نحضر، ہم حاضر کریں گے موازین قسط. موازین میزان کی جمع ہے، ترازو در حقیقت ایک ہی ہے مگر جمع برائے تفخیم ہے کیونکہ میزان بہت بڑا ہے. اتنا بڑا میزان ہے کہ ساتوں آسمانوں کو اور ان کی مخلوقات کو اور ساتوں زمینوں کو اور ان کی مخلوقات کو ایک ہی پلڑا تول سکتا ہے. ایک ہی پلڑے میں یہ سارے آسمان، ساری زمینیں اور پوری کائنات سما سکتی. اتنا بڑا میزان ہے. اسے ہم حاضر کریں گے قیامت کے دن جب سارے اولین و آخرین
میدان محشر میں جمع ہوں گے تو ان کے بیچ لا کر اس کو گاڑ دیا جائے گا۔ میزان کا معنی کیا ہے؟ ہماری لغت میں ترازو، اور اس کی تعریف علماء نے کی ہے الجسم الحسی الجسم المحسوس لہو کفتان و لسان۔ میزان ایک جسم محسوس ہے، کوئی معنوی شے نہیں ہے، جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں، وہ اس کو معنوی شے قرار دیتے ہیں بمعنی عدل، جبکہ میزان ایک جسم محسوس ہے بمعنی ترازو، لہو کفتان جس کے دو پلڑے ہوں گے، بلسان ایک کانٹا ہوگا وزن کو درست کرنے کے لیے۔ پلڑے بہت بڑے ہیں، جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ ایک ہی پلڑے میں ساتوں آسمان اور زمینیں سما سکتے۔ فرشتوں نے جب پہلی بار اس میزان کو دیکھا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میزان ہے، میں نے اس میزان میں سارے بندوں کے اعمال تولنے، یہ قیامت کے حساب کا ایک مرحلہ ہے۔ تو چونکہ یہ بات فرشتوں کو معلوم تھی کہ بعض بندوں کی نیکیاں اس پلڑے کو بھر دیں گے، فرشتے بڑا متعجب ہوئے۔ آپ ذرا ساتوں آسمانوں کا تصور کریں، ساتوں زمینوں کا تصور کریں، اور ایک ہی پلڑے میں سب سما سکتی، تو کتنا بڑا میزان ہے۔ اس کو نیکیوں سے بھرنا ایک بڑا ایک مشکل امر، ناممکن امر نظر آتا ہے۔ فرشتے کہہ اٹھے کہ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، کہ یا اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ یعنی فرشتے اس میزان کو دیکھ کر اور میزان کے بھرنے کا تصور کر کے اپنی نیکیاں انتہائی کم محسوس کر رہے ہیں، حالانکہ صدیوں کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کو پیدا کر کے قیام میں کھڑا کر دیا، وہ آج تک قیام میں ہے اور قیامت تک قیام میں رہے گا۔ جس فرشتے کو پیدا کر کے رکوع میں ڈال دیا، وہ آج تک رکوع میں ہے اور قیامت تک رکوع میں رہے گا۔ اور جس فرشتے کو پیدا کر کے اللہ نے سجدے میں ڈال دیا، وہ آج تک سجدے میں، قیامت تک سجدے۔ یہ صدیوں کا قیام، صدیوں کا رکوع اور سجود، فرشتے اس کو حقیر جانتے۔ اور واقعتاً اللہ کے بندوں، اخروی معاملات ایسے ہیں، آخرت کا وقوع اور اس کے شدائد کو دیکھ کر، آخرت کے چہرے کو دیکھ کر ملائکہ بھی یہ جملہ کہیں گے کہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لو ان رجلا یجر علی وجهه فی مرضات اللہ من یوم ولد الى یوم یموت ہرنا لحقرہ یوم القیامہ۔ ایک بندہ اگر پیدا ہوتے ہی اپنے چہرے کے بل گھسیٹا جائے اللہ کی راہ میں، اس کی رضا کے لیے، جیسے بلال حبشی کو گھسیٹا گیا اور بہت سے صحابہ کو تکلیفیں دی گئیں، تو چہرے کے بل گھسیٹا جائے پیدا ہوتے ہی، حتیٰ کہ بڑھاپے میں اس کی موت آئے اور موت تک گھسیٹا جائے، وہ انسان جب قیامت کا چہرہ دیکھے گا تو اپنے سارے عمل کو حقیر جانے گا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ تو ملائکہ اپنی صدیوں کی عبادت کو اس میزان کو دے کر حقیر قرار دے رہے ہیں کہ ایسے کون سے بندے ہیں جن کی نیکیاں اس نیکیوں کے پلڑے کو بھر دیں گے؟ وہ کون سے بندے، کیا ان کے اعمال؟ تو چونکہ میزان کا ذکر ہے اور اس کے بھرنے کا ذکر ہے، تو سب سے زیادہ جو نیکی اس میزان میں وزنی ہوگی، بھاری ہوگی، بلکہ میزان کو بھر دے گی، وہ خالق کائنات کی توحید۔ توحید کا عمل سب سے ثقیل ہے، سب سے بھاری ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے لا يثقل مع اسم اللہ شیء، بھلا اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی شے بھاری ہو سکتی؟ سب سے بھاری اللہ کا نام۔ اور ایک بندہ اگر اللہ کا نام لے، اس کا ذکر کرے پورے فہم کے ساتھ، پورے ادراک کے ساتھ، یہ ذکر کوئی
رٹے کی چیز نہیں، یہ ذکر ایک منہج اور ایک پیغام ہے، پوری معرفت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، پورے فہم کے ساتھ، عقیدے کی گہرائی کے ساتھ اور توحید کی پختگی کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ، شرک کی نفرت کے ساتھ، تو یقیناً یہ اس کی توحید کی نیکی سب سے بوجھل اور بھاری نیکی ہوگی جو میزان کو بھر سکتی۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملأ، اور ایک روایت میں سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء الی الارض، کہ سبحان اللہ آدھا میزان ہے، الحمدللہ پورے میزان کو بھر دے گا۔ جس میزان میں ساتوں آسمان اور زمینیں سما سکتی ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ یہ ایک ہی ذکر پورے میزان کو بھر دے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی آپ نے ایک بار ذکر کیا اور میزان بھر جائے گا؟ نہیں، یہ سبحان اللہ والحمدللہ پوری توحید کی اساس ہے اور پوری توحید کا محور ہے۔ سبحان اللہ جو ہے یہ تنزیہی توحید ہے اور الحمدللہ اثباتی توحید۔ سبحان اللہ ایک شے کی نفی کر رہا ہے، الحمدللہ ایک شے کا اثبات کر رہا ہے۔ نفی کس چیز کی؟ تمام نقائص کی۔ اللہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور سب سے بڑا عیب جو لوگوں نے اللہ کی جناب میں اور اس کی طرف منسوب کیا وہ شریک مقرر کرنا، شرک کرنا، اس کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، ربوبیت کے ساتھ، الوہیت کے ساتھ۔ یہ سب سے بڑا عیب ہے جو اللہ کی جناب کی طرف لوگ منسوب کرتے ہیں۔ اور سبحان اللہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے، کیونکہ شراکت کا نظریہ ضعف اور عاجزی کا نظریہ۔ آپ اکثر تاجر ہوں گے، اپنے کاروبار میں کسی کو شریک کرتے کہ کوئی دوسرا بندہ میرے پروفٹ میں شامل ہو؟ نہیں کرتے، لیکن کرتے کب ہیں؟ جب آپ میں کمزوری ہو، ضعف ہو، کاروبار بڑا ہے، سرمایہ کی کمی ہے، تو آپ کسی دوست اور بھائی سے بات کرتے ہیں ہم دونوں پارٹنرشپ کر لیں۔ یعنی کمزوری ہے نا، ضعف ہے۔ سرمایہ اگر پورا ہو تو کسی کو شریک کریں گے؟ نہیں، سرمایہ کی کمی یہ آپ کی عاجزی ہے۔ بعض اوقات سرمایہ پورا ہوتا ہے لیکن افرادی طاقت کم ہوتی، کہ کاروبار وسیع ہے، میں یہاں بیٹھوں تم وہاں بیٹھو، دونوں مل کے سنبھالتے ہیں، یہ بھی ضعف اور عاجزی۔ تو شراکت کا نظام ضعف کا نظام، یہ عاجزی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو کسی کو اللہ کا شریک بنانا، کسی پتھر کو، کسی حجر یا شجر کو، کسی نبی کو، ولی کو، جن کو، فرشتے کو، یہ اللہ کی جناب میں عاجزی کو منسوخ کرنا سب سے بڑا عیب ہے۔ اور سبحان اللہ کی تنزیہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہر قسم کے شرک سے جو کائنات میں ہوا، جو ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا، اس سے اظہار برات۔ یہ سبحان اللہ قوم نوح سے شرک کا آغاز ہوا۔ یا اللہ میرا عقیدہ ہے کہ تو اس شرک سے پاک ہے۔ ہر نبی کے دور میں شرک ہوا، میرا عقیدہ ہے تو اس شرک سے پاک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے عزیر کو اللہ کا بیٹا اور معبود قرار دیا، میرا عقیدہ ہے تو اس سے پاک ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اللہ کا شریک بنایا، میرا عقیدہ ہے کہ تو اس سے پاک ہے۔ مشرکین مکہ نے لات و منات و عزا کو اور بیت اللہ میں 360 شرکاء بنائے، تو اس سے پاک ہے۔ اور آج کے کلمہ کو مسلمانوں نے لاکھوں شریک بنائے، قدم قدم پر درگاہیں، یہ قبے اور آستانے قدم قدم
قدم پر لوگوں کو پوجا جا رہا ہے، کسی کو صبح کو سلام، کسی کو شام کو سلام، لاکھوں راستہ میں یہ آج کے کلمہ کو مسلمان، یا اللہ تو اس سے پاک ہے۔ اور قیامت تک جو بھی لوگ آئیں گے شرک کرنے والے، اور جو بھی شرک کریں گے شرکا بنائیں گے، تو اس سے پاک ہے، یہ معنی ہے سبحان اللہ کا۔ یہ اقرار کرو، یہ اعتراف کرو۔ اس اقرار کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی۔ عقیدہ توحید نفی و اثبات ہے، اور نفی مقدم ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، لا الہ رکن نفی اور الا اللہ رکن اثبات ہے۔ نفی اثبات سے مقدم ہے، پہلے نفی ہوگی، پہلے سارے شرکاء کا انکار ہوگا، ہر شرک کی تفنید ہوگی، پھر الا اللہ، پھر اس بات ہے۔ تو سبحان اللہ یہ ایک منہج ہے، یہ توحید کا ایک لازمی جز ہے، اس پر پوری زندگی قائم رہو۔ اسی نفی اور تنزیہ پر موت ہے، تو پھر یہ ایک ہی نیکی اللہ تعالیٰ کے آدھے نظام کو بھر دے گی۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث، پوری زندگی سبحان اللہ پر قائم ہو جائے، اس کا ذکر ہو، اس کا فہم ہو، اس پیغام کو عام کیا جائے، ہر شریک کی نفی ہو، ہر شرک کا انکار ہو، یہ سبحان اللہ اس کا مظہر، اس پر قائم ہوگا پوری سلامت اور قوت کے ساتھ، یہ ایک ہی نیکی اللہ کے آدھے نظام کو بھر دے گا۔ الحمدللہ میں اس بات تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ حمد مطلق اللہ کے لیے۔ اور حمد مطلق کب ہوتی ہے، کس کی ہوتی ہے؟ جس ذات میں کمال مطلق، ہر نفس کی نفی ہم نے کر دی سبحان اللہ کی تنزیہ کے ذریعے، باقی اس بات ہے اس کے لیے کمال مطلق، اپنی ذات میں کامل ہے، اپنی صفات میں کامل ہے، اپنے افعال میں کامل ہے، الہ ہونے میں کامل ہے، رحمان و رحیم ہونے میں کامل ہے، حی و قیوم ہونے میں کامل ہے، سمیع و بصیر ہونے میں کامل ہے، کوئی نقص نہیں ہے، عرش پر مستوی ہے، اور پوری کائنات کو دیکھتا بھی اور سنتا بھی ہے۔ یعلم دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ السماء وفی اللیلۃ الظلماء، رات کی تاریکی ہو، سیاہ رنگ کا پہاڑ ہو، اور اس کی تہ کے نیچے سیاہ رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو، اللہ اپنے عرش پہ اس چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے۔ اس کے سمع اور بصر میں کمال ہے، کمال کا سمیع و بصیر ہے۔ بلکہ ابن قیم فرماتے ہیں اللہ اس چیونٹی کے چھوٹے سے منہ کو بھی دیکھتا ہے، اس کے منہ کے اندر جو اس کے رزق کا چھوٹا سا ذرہ ہے اسے بھی دیکھتا ہے، اس ذرے کو نکلنا بھی دیکھتا ہے، چونٹی کی پیٹ کی رگوں کو دیکھتا ہے، رگوں میں اس ذرے کا جانا دیکھتا ہے، اور پھر اس کا ہضم ہونا دیکھتا ہے، پھر اس کا خروج، اس کا اخراج دیکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال اور سمع اور بصر، تو کوئی نقص نہیں ہے۔ ہم نے سبحان اللہ میں یہ جان لیا، کمال ہی کمال، جس ذات کے لیے کمال مطلق ہوگا وہی ذات حمد مطلق کی مستحق ہوگی۔ الحمدللہ یہ باقی آدھے نظام کو بھر دے گا، مگر اس فرق کے ساتھ اللہ کی ربوبیت میں کمال ہے، الوہیت میں کمال ہے، اس کی اسماء میں کمال ہے، صفات میں کمال ہے، اس کے افعال میں کمال ہے۔ جس قدر اس کمال کو پہچانو گے اور جانو گے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ الدباغ تفسیر کی کتاب ابن عادل کی، اس میں ایک قصہ لکھتے ہیں چھوٹا سا، سیبوے امام النحو، لغت کے امام، جب ان کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا انہیں اور پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ایک جملے کی بنا پر سارے گناہ معاف کر دیے، ایک جملہ۔ اور وہ جملہ سب سے پہلے سیبوے نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اللہ علم الاعلام، علم الاعلام، اللہ ایک علم، ایک نام ہے
جو سارے ناموں کا سردار ہے. اتنا بڑا نام ہے یہ کہ اس میں سارے ناموں کے محاسن ہیں. دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو جائیں، فرشتے آ جائیں، جن آ جائیں، انسان آ جائیں، شعراء آ جائیں، ادباء آ جائیں، بلغاء آ جائیں، لفظ اللہ کا معنی نہیں کر سکتے، اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کر سکتے. علم الاعلام ہے رب تعالیٰ کی حمد اور اس کی ثنا. کیا کمال کا اظہار. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس تفسیر پر، اس جملے پر میرے سارے گناہ معاف کر دیے. تو الحمدللہ میں اللہ کے کمال کا اعتراف ہے. جس ذات میں کمال مطلق ہوگا وہ ذات حمد مطلق کے مستحق ہوگی. افسوس کہ آج لوگوں نے شرکاء بنا لی، اللہ کے ناموں میں شریک، اللہ کی صفات میں شریک. اللہ کا نام عالم الغیب ہے، وہ غیب جاننے والا، اور لوگوں نے شراکتیں قائم کر. نبی غیب جانتے ہیں، ولی غیب جانتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی نے علم غیب کا عقیدہ کفر ہے. جب اس صفت کو تقسیم کر دیا آپ نے کہ اللہ بھی عالم الغیب ہے اور فلاں نبی عالم الغیب، فلاں ولی بھی عالم الغیب ہے، یہ صفت کی تقسیم ہے، نام کی تقسیم ہے. جب صفت کی تقسیم ہوگی تو کمال کی تقسیم ہوگی. یہ کتنا یہ بھیانک معاملہ ہے، شرک کا معاملہ کتنا بھیانک. بلکہ آج بہت سے لوگ شرک میں آگے بڑھتے بڑھتے مشرکین مکہ کو بھی تجاوز کر گئے، ان سے بھی باہر نکل گئے. میڈیا پر آپ سنتے ہیں کہ خواجہ نے دے گا تو پھر کون دے گا. معنی دینے والا صرف خواجہ ہے، اللہ کی ذات کا بھی انکار. خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. مشرکین مکہ تو کہتے تھے اللہ بھی دیتا ہے اور خواجہ بھی دیتا ہے، اور آج عقیدہ کیا ہے؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. اللہ کا بھی انکار ہے. کہ یہ قوم کسی خیر کے مستحق ہو سکتی جس کی میڈیا میں یہ بکواس نشر کی قوالی کی صورت میں کسی خیر کے مستحق ہو سکتی؟ پھر یقیناً مہنگائی کے سیلاب بھی آئیں گے اور اقتصادی بحران بھی ہوگا، اور یہ سارے مشاکل مسائل، اخلاقی بے روی، دینی بے روی، بچہ مقروض. جب عقیدہ یہ ہو، جب عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ لا مکان، قرآن چیخ کہہ رہا ہے کہ رحمان عرش پہ مستوی، اللہ لا مکان، کوئی جگہ ہی نہیں اس کی. کوئی کہتا ہے اللہ کا مکان قلوب المومنین، اللہ مومن کے دل میں رہتا ہے. مومن کے دل میں ٹادے بستے ٹادے بندر تو ٹادے جو کچھ ٹہندا، کسی بندے کا دل نہ جانے رب دلوں میں رہتا. کتنا خطرناک عقیدہ ہے کہ رب دلوں میں رہتا ہے. کتنا بھیانک قسم کا شرک اور کفر ہے. کوئی کہتا ہے کہ اللہ مخلوق کے اندر حلول کیے ہوئے، خالق مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور مخلوق میں داخل ہو جاتا ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ صوفیہ کا. کتنی بڑی بغاوت ہے شریعت سے. الرحمن علی العرش استوی، الرحمن عرش پہ مستوی، اور یہاں رحمان مخلوق کے اندر حلول کیے، مخلوق میں داخل، خالق اور مخلوق کا ایک ہی وجود. یہ قوم کسی خیر کی مستحق ہو سکتی؟ تو سبحان اللہ والحمدللہ، اس کا فہم بحمدللہ اہل الحدیث کو حاصل. سبحان اللہ میں تنزیہ ہے، ہر عیب کی نفی. الحمدللہ میں اثبات ہے اللہ کے لیے ذات و صفات اور افعال میں کمال مطلق، اور یہ کمال مطلق متقاضی ہے کہ اس کے لیے حمد مطلق. اس پر قائم ہو جاؤ پوری زندگی کے لیے، اسی پر موت ہے تو یہ ایک ہی نیکی اللہ تعالیٰ کے پورے میزان کو بھر دے گا. مانا اللہ کے میزان میں سب سے بھاری عمل
توحید باری تعالی، توحید باری تعالی. اور اس کے نظائر موجود. قیامت کے دن ایک بندے کو پکارا جائے گا حساب و کتاب کی، وہ آ رہا ہے اور اس کے گناہوں کے میزان میں 99 رجسٹر کھلے پڑے، سب گناہوں سے بھرے ہوئے. اور کل سجل و مد البصر، ہر رجسٹر اس کی لمبائی چوڑائی طاقت نکل، گناہ ہی گناہ بھرے اور نیکی کا پردہ خالی. اپنی بربادی کو یقینی جان لے. اب وہ کہاں پر ہے کہ میں برباد ہو گیا، مارا گیا. اور فرشتے بھی دیکھیں گے نیکی تو ہے ہی. بدل کس چیز کا؟ بدل ہوتا ہے کہ نیکی بھی ہو اور گناہ بھی ہو. نیکی تو ہے، پلڑا خالی پڑا ہے، سارے گناہ ہی گناہ. چلو جہنم کی طرف. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تعجلوا علی عبدی، میرے فرشتوں میرے بندے پر جلدی نہ کرو، اس کو واپس لاؤ، واپس لاؤ اسے. بلا ان لہ عندی حسنہ، اس کی ایک نیکی میرے پاس موجود ہے، میں نے وہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ عرش سے ایک پرچی نکالے گا، بطاقہ، چھوٹی سی پرچی، یہ اس کی نیکی. اب چونکہ نیکی بن چکی، اب وزن ضروری، اس کو ڈالو حسنات کے پلڑے، وزن کرو. اور بندے کو اللہ پکارے گا عبدی احضر وزنک، میرے بندے اپنا وزن خود دیکھو جا کر. بندہ کہے گا کہ این البطاقۃ من سجل اللہ، یا اللہ یہ چھوٹی سی پرچی ان 99 دفاتر کا کیا مقابلہ کرے گا؟ اللہ فرمائے کہ تم جاؤ وزن کا مشاہدہ کرو. چلے جائے گا. اور نبی علیہ السلام کا فرمان جب تولا جائے گا تو ثقلت البطاقہ بطاشت سجل، بطاقہ بھاری پڑ جائے گا، پرچی بھاری پڑ جائے گا. اور وہ دفاتر 99 کے 99 اوپر کو پرواز کر جائے، اوپر کو اڑیں گے. ایک چھوٹی سی پرچی میں 99 دفاتر کے پرخچے اڑا دیں. اس پرچی میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ گواہی اس کی، سرسری نہیں. ہم یہ دن رات میں یہ کلمہ بار بار پڑھتے مگر فہم کے بغیر. اس کے اندر کیا فہم تھا، کیا گواہی تھی، کیا تصدیق جازم تھا اور کیا یقین کامل تھا. اللہ کو پسند تھا کہ گواہی اس کی. اللہ نے یہ نیکی محفوظ کر لی. اور آج اس ایک ہی نیکی نے گناہوں کے 99 دفاتر کا صفایا کر دیا. یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یفخر بحسب اللہ شیء، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی شے بھاری نہیں. یہ 99 دفاتر بھی اللہ کے نام کے سامنے کچھ نہیں. اس کے اندر ایک وثوق اور یقین تھی، تصدیق تھی، کلمے کا فہم تھا. اللہ نے قبول کر لیا. جب یہ نیکی قبول ہو گئی اور عمل بھی توحید کا، سارے گناہ صاف ہو گئے اور یہ پرچی بھاری پڑ گئی. اس کے نظائر موجود ہے کتب حدیث میں. صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم کی حدیث ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی، اوصی کا لا الہ الا اللہ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں لا الہ الا اللہ کی. اس کلمے کا اہتمام کرو. یہ کلمہ تلفظ کا کلمہ نہیں ہے، ہم طوطے نہیں ہیں. رٹنا کافی ہو، معنی معلوم نہ ہو، ساری زندگی چوری چوری کرتا رہے، چوری سامنے پڑی اس کو پتہ ہی نہیں کیا چیز. ہم انسان اور اللہ کی توحید کی گواہی یہ اعظم شہادہ ہے، کائنات کی سب سے بڑی گواہی. یہ بغیر فہم کے کیسے قبول ہوگی؟ کیسے قبول ہوگی؟ ضرور اپنے بیٹے کو اسی کا بلا الہ الا اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں لا الہ الا اللہ کی. خالی پڑھنا نہیں، 10,000 دانے کی تصویر آپ کے پاس ہو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کا فہم اور ادراک نہ ہو، اس کا معنی معلوم نہ ہو.
نفی و اثبات کہ لا الہ کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے، ان اللہ کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کی وصیت اپنے بیٹے کو، اس کلمے کا اہتمام کرو، لفظاً و فہماً و معناً و تصدیقاً و یقیناً، اس کا اہتمام کرو۔ اور ساتھ ہی فرمایا لو کانت السماوات السبع وآمرهن، اللہ فرمایا وآمرهن غیر والارضون السبع وآمرهن كانت في كفة ووزعت لا اله الا الله في كفة اخرى لمالت بهن لا اله الا الله۔ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں آسمانوں کو آباد کرنے والے میرے علاوہ، اللہ میرے علاوہ، اور ساتوں زمینیں اور ساتوں زمینوں کو آباد کرنے والے یہاں میرے علاوہ نہیں کہا، مانا اللہ آسمانوں پر، جو صوفیاء کہتے ہیں اللہ ہر جگہ حاضر ہے، اللہ مخلوقات کے اندر، اللہ قلوب المؤمنین میں، اللہ مخلوق میں حلول کیے ہوئے ہر جگہ موجود ہے، بذات ہے، اس کی تردید ہو رہی ہے۔ ساتوں آسمان اور آسمانوں کو آباد کرنے والے میرے علاوہ، اور ساتوں زمینیں اور زمینوں کو آباد کرنے والے یہاں میرے علاوہ نہیں کہا۔ یہ کیا ہو فی کفہ، ان سب کو ترازو کے پلڑے میں ڈالو، اور لا الہ الا اللہ فی کفۃ اخری، اسے دوسرے پلڑے میں ڈال دو، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا، آسمان زمینیں اور ساری مخلوق اس کے مقابلے میں ہلکی پڑ جائے۔ یہ توحید کا وزن، تو توحید کا اہتمام، توحید کا فہم اور لا الہ الا اللہ کا فہم، اس کا ادراک۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لیس شیء اقطع لظاہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ، کہ ابلیس کی کمر سب سے زیادہ جس کلمے سے ٹوٹتی ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ جب بندہ اس کلمے کا ذکر کرے تو ابن قیم کی تعبیر میں وہ ابلیس کی پشت پر کوڑا مارتا، ابلیس کی کمر پر کوڑا مارتا، ایک بار کا لا الہ الا اللہ اس پر کوڑا برستا، دوسری بار تیسری بار پڑھتا جائے اور کوڑے مارتا جائے، حتیٰ کہ کوڑے مار مار کر ابلیس کو ماندہ کر دے اور تھکا کر گرا دے۔ یہ لا الہ الا اللہ۔ مگر میرے بھائی فہم کے ساتھ، ادراک کے ساتھ سمجھو نا اس میں پیغام کیا۔ سر صالحین سمجھ امام احمد رحمہ اللہ رات کو قیام اللیل میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ ذکر کرتے ہیں اس کا۔ اور جب تہجد کا وقت ختم ہوتا اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے کہ یا اللہ ہذہ ودیعۃ عندک، اشہد ان لا الہ الا اللہ میں نے ذکر کیا ہے، یہ میری تیرے پاس امانت ہے، تو امانتوں کو محفوظ رکھنے والا ہے، میری اس امانت کی حفاظت فرمانا اور مجھے قیامت کے دن عطا فرما دے۔ قیامت کے لیے امانت ہے میرے، یعنی فہم ادراک لا الہ الا اللہ، اس میں کیا نفی ہے، کیا توحید، اور عقیدہ توحید نفی اور اس بات کے ساتھ ہے، نفی کا ادراک بھی ہو اس کے تقاضے پورے کرے، اس بات کا ادراک ہو اس کے تقاضے پورے کرے، تو یہ لا الہ الا اللہ۔ سب سے زیادہ ابلیس کی کمر اس کلمے سے ٹوٹتی، مگر ادراک اور فہم، لیکن ابلیس نے الٹا ہم پر حملہ کر دیا، ہماری کمر توڑ دی، ہمیں اس سے غافل کر دیا، اس کے معنی سے غافل کر دیا۔ آج پاکستان کی بڑی جماعت اس کلمے کا معنی کیا کرتی ہے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ یہ کلمہ اساس ہے توحید و الوہیت کی۔ یہ لا کی تلوار ہر درگاہ پر چلتی، ہر آستانے پر چلتی، سب کا صفایا کرتی ہے، لیکن نہیں، یہ نہ کہو لوگ ٹوٹ جائیں گے، لوگوں کو جوڑو۔ جس جوڑ کی بنیاد توحید ہے وہ جوڑ بیکار ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید و الوہیت کا ہے، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود، صرف اللہ معبود حق ہے،
باقی سارے معبود باطل. اس کلمے کے تعلق سے ابلیس نے لوگوں کو الجھا دی. بھئی اس کا اجتماعی ذکر کرو حلقے بنا کر، جو کہ ثابت نہیں، اور بتیاں بجھا کر. یہ کیا ڈرامے بازی؟ بتیاں کیوں بجھائیں؟ بتیاں بجھا کر ذکر کرو، اور ذکر بھی خاص طریقے سے کرو. جب لا کہو تو ناف سے آواز نکالو، ناف سے. اور الہ کہتے ہوئے آواز کو ناف میں روکو. پتہ نہیں کیا سسٹم ہے. آواز یہاں سے نکالو پھر ناک میں روکو. اللہ کہتے ہوئے سینے میں ضرب لگو. یہ ڈرامے کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ ابلیس کی سازش ہے کہ لوگ ان ڈراموں میں کھو جائیں اور اس کلمے کے معنی سے دور ہو جائیں جو کہ توحید کی اساس نہیں. اس کا معنی ایسی چیز ہے، وہ بھی پوری تصدیق اور پورے یقین کے ساتھ. یہ ایک ہی نیکی کافی ہے بندے کے میزان حسنات کو بڑھنے کی. اور صحیح مسلم کے حدیث میں نبی اسلام کا فرمان کہ سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض. یہ چھوٹا سا ذکر سبحان اللہ والحمد للہ 7ویں آسمان سے لے کر 7ویں زمین تک کے پورے خلا کو اجر سے بھر دے. پورے خلا اجر و ثواب سے بھر دے. کوئی حد ہے کوئی؟ تو یہ ہے امام بخاری کا ترجمہ کتاب توحید کا آخری باب ہے. اور وزن توحید کا بناتا الموازین بالقسط یوم القیامہ. ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے. قیامت کے حساب کے لیے، یعنی میزان وہ شے ہے جہاں بندوں کا حساب ہوگا. حساب کے 2 مرحلے ہیں. ایک مرحلہ اعمال کی گنتی کا کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کی تعداد فرض کر رکھی. نمازیں 5 فرض ہیں، ان کو گنا جائے. جس بندے کی نمازیں کم نکلی وہ ناکام ہو گیا. وہ فرائض پورا نہیں کر پایا، فیل ہو گیا، وہ ناکام. نمازیں پوری ہیں، چلو آگے چلو. روزے 30 فرض ہیں، پورے کرو. 50 سال اس کی عمر ہے، 30 روزے فرض ہیں، 29 پورے کرو. گنو. گنتی اگر پوری ہوئی تو پھر معاملہ آگے بڑھے گا. پوری نہ ہوئی بندہ ناکام اور ڈھیر ہو گیا. زکوٰۃ 2.5% فرض. اس بندے کو اتنا میں نے مال دیا، اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، ایک پیسہ گنا اس کو گنا جائے گا. اگر زکوٰۃ پوری ہے تو بندہ آگے بڑھے گا. زکوٰۃ اگر کم نکلی بندہ ناکام ہوگا. اب یہ تعداد کا حساب بندے اس میں کامیاب. نمازیں 5 پڑھی، روزے پورے رکھے، زکوٰۃ پوری تھی، بلکہ نوافل بھی شامل، تہجد بھی پڑھے، اشراق اور ضحیٰ بھی پڑھے، نفلی روزے، شعبان کے روزے، شوال کے روزے، ایام 20 کے روزے سارے موجود. مگر یہ سارا کچھ کافی نہیں. آگے بڑھو، اس کو آگے لے چلو. ان نیکیوں سمیت، نمازوں سمیت، روزوں سمیت، حج سمیت، عمروں سمیت، زکوٰۃ سمیت آگے بڑھاؤ اس کو. آگے کیا ہے؟ وناظر الموازین بالقسط، اللہ کے عدل کا ترازو. اب ان اعمال کو تولو. اس نظام میں اعمال کو تولو. عمل میں گنتی کا حساب اور صحت کے عمل کی 2 شرطیں. اس کا حساب تو ہوگا. ایک شرط ہے اخلاص نیت کی، انما الاعمال بالنیات. سارے اعمال کی صحت اور قبولیت نیت پر، نیت پر. دوسری شرط ہر عمل میں سنت رسول کے مطابق. نمازیں پڑھی اس نے پوری ہیں، ٹھیک ہے، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، زکاتیں بھی دی. اب ان سارے اعمال میں دیکھو کہ ان اعمال کی ادائیگی میرے رسول کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں، رسول کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں. محدثین کہتے ہیں کہ 2 حدیثیں پورے دین کی برہان.
انما الاعمال بالنیات، یہ باطنی برہان ہے، کیونکہ نیت انسان کا باطنی عمل ہے۔ اور صحیح مسلم کے حدیث میں عامل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ ظاہری برہان ہے کہ انسان ایک عمل کرے، اس عمل پر ہمارا ٹھپا نہیں۔ نمازیں تو پڑھی، پانچوں پڑھی، تہجد بھی پڑھے، مگر طریقہ نماز کیا ہے؟ طریقہ قوم برادری کا ہے، طریقہ باپ دادا کا ہے، طریقہ کسی پیر و مرشد کا ہے، طریقہ کسی مڈیرے یا رئیس کا ہے، وہ قابل قبول نہیں۔ نماز وہ قابل قبول ہے جس میں طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فیصلہ میزان کرے گا، ان نیکیوں کو میزان میں ڈال دو، گنتی پوری ہے مگر یہ تو برہانے موجود ہیں، اخلاص ہے یا نہیں، سنت کی اتباع ہے یا نہیں، یہ میزان فیصلہ کرے گا، میزان چیک کرے گا۔ جو اللہ کا ترازو اور میزان ہے اس میں صلاحیت ہے، اس نیکی کو بدن کے قابل سمجھے گا جس نیکی میں اخلاص بھی ہو اور سنت کی اتباع بھی۔ اخلاص ہے، سنت کی اتباع نہیں ہے، وہ نیکی مردود ہے۔ سنت کی اتباع ہے، اخلاص نہیں، ریاکاری، دکھاوا، نمود و نمائش، دنیا کی شہرت کی حرص، دنیا کی واہ واہ کی طرف، دنیا کے مال کی طرف، تو وہ نیکی قابل قبول نہیں۔ اس میزان میں اس نیکی کا کوئی وزن نہیں ہوتا، ایک ذرہ کے برابر میں نہیں۔ رب سمیم لا یعلم عند اللہ جناح، صحیح بخاری کی حدیث۔ قیامت کے دن بڑے بھاری بھرکم لوگ آئیں گے، بڑے بھاری بھرکم لوگ، اپنے اعمال سے نیکیاں لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے بھی ترازو میں ڈال دو اور اس کی نیکیوں کو بھی تولو۔ جب تولا جائے گا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ یہ اخلاص نہیں ہے، یہ سنت کی اتباع ہے۔ اور یہ میزان فیصلہ کرے گا اس نیکی کے حق میں جس میں اخلاص ہو اور سنت کی اتباع ہو۔ یہ ہے لیوم القیامہ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا ترازو قائم کریں گے اور بندوں کے اعمال کو تولیں گے تاکہ یہ دو برہانے ثابت ہو سکیں۔ نمازیں تو پڑھی پوری، روزے رکھے پورے، حج بھی 20-30 کیے ہوں گے، عمرے بھی بار بار کیے، صدقات اور زکوات کے ڈھیر لگا دی، مگر یہ دو چیزیں چیک کرو، اخلاص تھا یا نہیں۔ اور ہر عمل میں اول سے آخر تک پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع ہے۔ یہ فیصلہ میزان کرے گا۔ بڑا کڑا یہ حساب، بڑا کڑا مرحلہ حساب کا۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، بڑا خطرناک یہ مرحلہ، انسان جانتا نہیں، یہ قبر سے اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن پیش ہوگا اور سینے کے راز کھولے جائیں گے۔ کیا معنی؟ جناب یہ بندہ اس نے 50 حج کیے ہوئے، کافی نہیں، سینے کے راز نکالو، ان حجوں میں اس کی نیت کیا تھی؟ ریاکار تھا یا ہمارے لیے مخلص تھا؟ اگر مخلص ہوگا بے تحاشا اجر، ریاکار ہے تو 50 کے 50 حج پر کاٹا ڈالتا، کوئی وجہ کچھ نہیں۔ عمل کی قیمت اخلاص سے بنتی۔ من تصدق بتمرۃ من کسب طیب، جو بندہ حلال کمائی سے ایک کھجور خرچ کرے، صرف ایک کھجور، کھجور میں ریاکاری نہیں ہوتی، بلا کھجور دینے میں کیا دکھاوا ہوتا؟ دکھاوے تو خزانوں میں ہوتے، جناب فلاں نے 10 کروڑ روپے دے دی، دنیا تعریفیں کر، اس میں ریاکاری ہو سکتی؟ کھجور میں کیا ریاکاری؟ اللہ راضی ہو گیا، میرے بندے نے مجھے کھجور دی میری رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ 3 کام کرے گا۔ نمبر 1، اس کھجور کو قبول کرے گا، یہ محبت رضا۔ نمبر 2، اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا، محبت بڑا انداز۔ اور نمبر 3، یربیہا کما یربی احدکم فلوہ، اللہ اس کھجور کو پالے گا جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو پالتے، جانور کے بچے کو بڑی محبت سے پالتے۔ گائے کا بچڑا ہو، بکری کا بچہ ہمارے گھر میں ہو، اس کو کس طرح کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اور اس کے لاڈ دیتے ہیں، محبت کا انداز۔ جس طرح تم جانور کے بچے کو پالتے ہو اس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری کھجور کو پالے۔ جانور کا بچہ تو ایک
حد تک ہے، 10 سال جی لے، 20 سال جی، بالآخر موت، مگر وہ کھجور اللہ کے دائیں ہاتھ میں قیامت تک پلے گی، حتیٰ تصیر مثل الجبل، حتیٰ کہ جب قیامت قائم ہوگی اور وہ کھجور بندے کے حسنات کے میزان میں پہاڑ کی طرح کھڑی ہوگی. کھجور دی تھی، ذرے کی نیکی پہاڑ بن چکی. یہ اخلاص کی قوت ہے، اخلاص کی قدر و قیمت. اسی طرح اتباع سنت کی قیمت بڑی قیمت ہے. جو سنت کا جذبہ ہو، سنت کی اتباع کا شوق ہو، عمل کے ظاہر پر سنت کا نور ہو، سنت کا رنگ ہو، وہ عمل کہاں سے کہاں پہنچ جائے. ہم عبداللہ بن مسعود کی مثال دیتے ہیں، ان میں اتباع کا شوق تھا. نبی علیہ السلام کو امور کی 2 قسمیں، امور عبادت اور امور عادت. امور عبادت میں آپ کی اتباع فرض ہے، امور عادت میں نہیں. اور عبداللہ بن مسعود امور عادت میں بھی آپ کی پیروی کرتے ہیں. مثلا مسکرانا، آپ کے طریقے سے مسکرانے کی کوشش، چلنا پھرنا آپ کے طریقے سے چلتے، اٹھنا بیٹھنا آپ کے طریقے سے اٹھتے بیٹھتے. ان کا شوق تھا، فرض نہیں، اتباع کا شوق تھا. کان اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیا مدنا وسمتا. عبداللہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، عبادات میں، عادات میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. اور کیا ان کی شان ہے پھر؟ دبلے پتلے لاغر نہیں انسان تھے. ایک بار اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان کی صرف 2 ٹانگوں کے بعد، یعنی گھٹنے سے لے کر پاؤں تک 2 پتلی پنڈلیوں کے بارے میں فرمایا کہ لہما افقل فی المیزان من احد. میرے دنیا کی یہ 2 ٹانگیں قیامت کی الگ سے اللہ کے میزان میں رکھی جائیں گی اور ان کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ. کس چیز کا وزن؟ کان اشبہ الناس بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ہدیہ بدلہ وسمتہ. سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر کے مشابہ. اتباع کا شوق تھا، آپ کی مطابقت کا ذوق تھا ان کے. صحابہ نے ان پنڈلیوں پر مذاق اڑایا، پتلی پنڈلی، دقت ساقی، ہنس پڑے. فرمایا کہ جس پر ہنس رہے اللہ ان 2 پنڈلیوں کو تولے گا میزان میں اور اس کا وزن اور پہاڑ سے بھاری ہو. یہ کس چیز کا وزن ہے؟ یہ سنت کی اتباع کا شوق، سنت کی اتباع کا وزن. تو بھائی یہ 2 چیزیں اعمال کو بڑا بھاری کر دیں، اخلاص اور سنت کی اتباع. مزید اگر بھاری کرنا چاہتے ہو تو جس شدت کے ساتھ اخلاص ہو اسی شدت کے ساتھ ریاکاری کی نفرت ہو، جس شدت کے ساتھ توحید ہو اسی قوت کے ساتھ شرک کی نفرت ہو، جس قوت کے ساتھ سنت کی محبت ہو اسی قوت کے ساتھ بدعت سے نفرت ہو، اہل بدعت سے نفرت ہو، تو وزن اور بڑھ جائے گا، اور بڑھ جائے گا. الی اضعاف کثیر. اللہ نیکیوں کو بڑھاتا ہے بے حد و حساب گناہ زیادہ. اضعاف کثیر، یہ اضعاف کثیرہ کی تحدید نہیں، یہ آپ کے اندر کا شوق اور ذوق ہے. کتنی قوت کے ساتھ عقیدہ توحید آپ کے اندر موجود ہے اور کتنی قوت کے ساتھ شرک کی نفی، شرک کی مذمت اور شرک کی تفرید آپ کے اندر موجود ہے. کتنی قوت کے ساتھ سنت کی محبت ہے اور کتنی قوت کے ساتھ بدعت کی نفرت ہے. ان ساری چیزوں کو اللہ کے میزان میں تولا جائے. اللہ بڑا قدردان ہے نیکیوں کا، بڑا قدردان. جہاد کا گھوڑا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اس کی رسی دراز رکھا کرو، زیادہ کھائے، زیادہ پیے، زیادہ گھاس چرے. کل قیامت کا دن ہوگا، جہادی گھوڑے نے جو کچھ کھایا ہوگا، جو چارہ دانے کھائے ہوں گے، وہ سارا چارہ اور دانے حاضر کیا جائے گا اور اللہ کے میزان میں تولا جائے گا. جو اس نے پانی پیا ہوگا اسے بھی تولا جائے گا. چارہ کھا کے جو لیند کی ہوگی اس لیند کو بھی تولا جائے گا. پانی پی کے جو پیشاب کیا ہوگا اس کو بھی تولا جائے گا. کیسا قدردان ہے اپنے بندوں کے حوالے. تو توحید کے تعلق سے بڑی خیر، بڑی قوت، بڑی سلامت اپنے اندر پیدا کرو.
شرک سے نفرت ہو، اسی شدت کے ساتھ اہل شرک سے بھی نفرت ہو، بدعت سے نفرت ہو، اسی قوت کے ساتھ اہل بدعت سے نفرت ہو، تو وہ قوت اللہ تعالیٰ دیکھے گا، اور اس سے انسان کا وزن آخرت کا، اعمال کا کہاں سے کہاں بڑھ جائے گا اور کہاں تک پہنچ جائے گا۔ اور یہی پیغام اس آخری حدیث کا جو امام بخاری نے آخری حدیث ذکر کی کہ ثقیلتان فی المیزان، یہ دو کلمے میزان میں بھاری ہوں۔ کون سے دو کلمے؟ ایک ہے سبحان اللہ اور ایک ہے بحمدہ۔ بحمدہ میں اس بات ہے توحید کی قوت، اور سبحان اللہ میں نفی، شرک کی نفر، شرک کی مذمت۔ سبحان اللہ کو بھی تولا جائے گا، بحمدہ کو بھی تولا جائے گا، معنی پوری قوت جو توحید کی ہے اس کا بھی وزن ہوگا، اسی قوت اور شدت کے ساتھ جو نفی ہے، شرک کی مذمت ہے، اس کی تحقیر اور تنفیر ہے، اس کو بھی تولا جائے گا۔ سبحان اللہ کا بھی وزن ہوگا، جو آپ کے اندر شرک کا انکار، توحید کی غیرت ہے، شرک کی مذمت ہے، شرک کی نفرت ہے، اہل بدعت کی مذمت ہے، اہل بدعت کی نفرت ہے، اسے بھی لایا جائے گا، اسے بھی تولا جائے گا۔ بحمدہ کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ کا بھی وزن ہے، اس باطی توحید کو بھی تولا جائے گا اور تنزیہ اور نفی کو بھی تولا جائے گا۔ تو پوری قوت کے ساتھ اس توحید کی غیرت کو پہچانا، توحید نفی میں اس بات ہے، تبھی اس کی تکمیل ہے۔ آپ کی زبان پر یہ اقرار ہو کہ ایک اللہ معبود ہے، یہ کافی نہیں جب تک دل میں تصدیق نہ ہو کہ ایک اللہ معبود ہے۔ اقرار آ گیا، تصدیق آ گئی، کافی نہیں ہے جب تک سارے اعضاء اس کے مطابق عمل نہ کرے۔ انسان پوری زندگی اللہ کی عبادت کرے، نمازیں پڑھے تو اللہ کے لیے، روزے رکھے تو اللہ کے لیے، حج کرے تو اللہ کے لیے، نذر و نیاز ہے، قربانی، ذبح، سب اللہ کے لیے، اب کافی ہو گیا؟ نہیں، یہ بھی کافی نہیں۔ زبان کا اقرار ایک اللہ کی توحید کا کافی نہیں ہے جب تک تصدیق نہ ہو۔ تصدیق آ گئی، یہ بھی کافی نہیں جب تک سارے اعضاء پوری زندگی اس توحید کے مطابق عمل نہ کرے، ایک اللہ کی عبادت، اب کافی ہو گیا؟ نہیں۔ چوتھی چیز ضروری ہے، اور وہ ہے اس زمین کی پشت پر موجود سارے شرک کا انکار اور سارے شرکاء کا انکار، یہ نفی شامل کرو سا۔ توحید کا عقیدہ اس بات کا نہیں، اس بات اور نفی کا، دونوں مل کر توحید کامل ہوگی۔ تو خالی اس بات کافی نہیں، بلکہ سارے معبودان باطلہ کا، ہر قسم کے شرک کا، وہ محسوس ہو یا معنوی ہو، اس کا انکار ضروری ہے۔ یہ نفی، یہ توحید۔ یہ مقاصد امام بخاری کے اس باب کے ایک مقصد عقل پرست لوگوں کا رد بھی ہے، معتزلہ جو میزان کو ایک معنوی شے قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میزان، ترازو اعمال کو توڑ نہیں سکتے، ان کے نزدیک اعمال آراز ہے، اور آراز کو جسم کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو عرض کو کیسے تولا؟ بھئی گڑ کی ڈلی ہے، گڑ کی ڈلی، وہ ڈلی ایک جسم ہے، اس کے اندر مٹھاس، وہ عرض ہے، تو ڈلی تو توڑ سکتے، مٹھاس کو نہیں توڑ سکتے، آراز کو نہیں توڑ سکتے، چینے کے دانے کو توڑ سکتے، مگر دانوں میں موجود جو مٹھاس ہے اس کو نہیں توڑ سکتے، کہ مٹھاس عرض ہے، اعمال بھی عرض ہے، تو اعمال کیسے توڑے جائیں؟ وہ آراز ہے۔ ہر عرض کو قائم ہونے کے لیے جسم کے سہارے کی ضرورت ہے۔ ان کے نزدیک دنیا میں موجود ہر شے تین میں سے ایک، جوہر جو عرض ہے، جسم جوہر کا معنی کرتے جو قائم پہ ذاتی ہے، عرض کا معنی کرتے جو قائم پہ ذاتی نہ ہو، وہ جسم جو عرض کو سہارا دے، عرض کو قائم ہے۔ یہ لوگ عقل پرست ہیں، ان حقائق شرعیہ کو وحی کی نظام میں توڑنے کے بجائے عقل کی نظام میں توڑ، ان کی گمراہی بنیاد ہے۔ اور دوسری بنیاد یہ ہے اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو انسان کی قدرت پر قیاس کرو۔ بھئی انسان آراز کو نہیں توڑ سکتا تو اللہ بھی نہیں توڑ سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ نے صحیح بخاری میں کتاب توحید میں باب پڑھا ہے، باب قل هو القادر۔ امام بخاری یہ باب لائے ان عقل پرستوں کے رد کے لیے، ان منکرین کے رد کے لیے کہ اللہ ہی قادر ہے، وہ قادر، مبتدا خبر ہے اور خبر معرف ہے۔
خبر اگر معرفہ ہو تو کلام میں حصر پیدا ہو. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کہہ دو اللہ قادر، بلکہ معنی یہ کہہ دو اللہ ہی قادر اور کوئی قادر. امام بخاری جو حدیث کے تحت ہے وہ بھی عین اس کے مطابق ہے. حدیث استخارہ انک تقدر ولا اقدر. حصر کا معنی ہے تو قادر ہے میں قادر نہیں. اللہ ہر شے پر قادر. اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی اپنی ذات کے بارے میں، اپنے افعال کے بارے میں، اللہ ہر شے پر قادر. ہمارا ایمان، اس نے اگر خبر دی کہ میں کن کہہ کر ساتواں آسمان بنانے والا، ہمارا ایمان کن، لفظ کن اس کا کلام، اس نے کن کا سات آسمان بنا. اللہ قادر، ہر شے پر قادر. عقل پرست لوگ معتزلہ میزان کا انکار کر. امام بخاری رحمہ اللہ قرآن کی سائنس سے ان کا رد کیا، ان کی تردید مقصود. اور ساتھ ساتھ یہ تنبیہ کہ آخرت کا حساب مرحلہ نظام میں بڑا شاق. اعمال کی گنتی کے حساب میں بہت سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، بہت سے گر جائیں گے، لیکن جو لوگ کھڑے ہو گئے ان میں سے اکثر لوگ وزن اعمال کے حساب میں گر جائیں گے.